میں آج کے اس شب توبہ اور روحانی سالانہ روحانی اجتماع کے آغاز اور ابتدا کے لیے گزارش کرتا ہوں محترم جناب قاری عبدالخالق قمر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے آج کی شب توبہ اور التجاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری عبدالخالق قمر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ہم حضور شیخ الاسلام کے ساتھ شہزادہ غوث الورا الشیخ محمود محی الدین قادری الگیلانی البغدادی کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. قدوۃ اولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند قبلہ صاحبزادہ محمود محی الدین قادری الگیلانی البغدادی کو جملہ معتکفین اور منہاج القرآن کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. آواز پیچھے کم جا رہا ہے. تشریف. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم جناب شہزاد برادران، بلاری برادران اور منہاج نعت کون سے بسم اللہ الرحمن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. طاہر جی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، طاہر جی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا جس کا نشہ ساری عمر رہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باد رحمت سنک سنک جائے، باد رحمت
رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے وادیے جان مہک مہک جائے وادیے جان مہک مہک جائے باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے وادیے جان مہک مہک جائے وادیے جان مہک مہک جائے باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے ماہ طیبہ کا جب خیال آئے 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 شب ہجران مہک دمک جائے شب ہجران چمک چمک جائے وادیے جان مہک مہک جائے وادیے جان مہک مہک جائے باد رحمت دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں باد رحمت سنک سنک جائے فیض چشم حضور کیا کہنا 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 ساغر دل چھلک چھلک جائے ساغر دل چھلک چھلک جائے وادیے جان مہک مہک جائے وادیے جان مہک مہک جائے باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے ماہ طیبہ کا جب خیال آئے ماہ طیبہ کا جب خیال آئے ماہ طیبہ کا جب خیال آئے سمک سمک وادیے جان مہک مہک جائے وادیے جان
آپ کو یہ بارش ہو گئی ہے موسلادھار، اس سے آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی، سوچ کے جواب دیں، سوچ کر۔ دیکھو نا، ہم اس جگہ بیٹھے ہیں، آپ بارش میں بیٹھے ہیں، بھیگ رہے ہیں، تو تکلیف نہیں ہو رہی؟ نہیں حضور۔ اگر آپ چاہیں تو ایک خوشخبری جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ میری احساسات کی بات ہے، وجدانی طور پہ محسوس کر رہا ہوں، وہ سنا دوں؟ بسم اللہ۔ دیکھو، حقیقت الامر تو اللہ کو معلوم ہے، حقیقت تو اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، میرا دل جو محسوس کر رہا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس خوشی میں شریک ہوں۔ یہ بارش عام بارش نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لیلۃ القدر کی بارش لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جم کے بیٹھے رہیں، جم کے بیٹھیں، سنے بھی رہیں اور دل کی آواز اپنی ندا اللہ کو سناتے بھی رہیں، اور لیلۃ القدر کی پر انوار ساعتوں میں خوب اپنے مزے لوٹیں، اور آج کی رات اللہ سے جو دل کی زبان سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ یہ علامت ہے خوشخبری کی، لگ رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔
مولا یہ صلی پھر حسن احمد بھائی کا ناز جلدی کرو پہلے ماشاء اللہ مبارکباد کے ساتھ سماعت فرمائے تشریف رکھیں اطمینان کے ساتھ ہم نے شب بھر اس برستی رحمت میں بیٹھنا ہے تشریف رکھیں میں آپ کو خوشخبری سنانے والا ہوں تشریف رکھیں اب ہماری اس منہاج نات کونسل کی ٹیم کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کے منظور نظر اکیلے لے آؤ ادھر ہی دے دو بیٹے ادھر ہاتھ میں دے دو بیٹے ہاتھ میں دے دو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیری نسل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بجلی کی تاریں آپ کے گرد و پیش میں جہاں جہاں بچھی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھیے اور احتیاط سے کام لیجیے ایک کافی آواز کو کرنا اس نعت کے بعد پھر آپ یا نور العین مل کے پڑھ لیں گے اور اس کے ساتھ ذکر کروائیں گے پھر آپ پانی دے دیں بیٹے سادہ پانی سادہ رکھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد میجر سعید صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے. ماشاء اللہ ماشاء. خوش آمدید خوش آمدید. خیریت ہے؟ اللہ سلامت رکھے برکت دے. بیٹا بھی آپ کا ہے ساتھ میں. میجر سعید صاحب کو ایک اگر یہاں جگہ بنا دیں اسٹیج پر, ادھر صوفے پر آ جائیں. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے, تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے, نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دیتے رہی تو تک دیتے رہی چمیں دی بھی ہو سے, نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دیتے رہی چمیں دی بھی ہو سے, نی انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر, نی انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر, خدا دے سجن نو ٹریں دی بھی ہو سے, انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر, خدا دے سجن نو ٹریں دی بھی ہو سے, نی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا, نی عرشاں دا چن ہے
کھلونا بھی جس دا تو اس بے مثل نو تو اس بے مثل نو کھڑیں دی بھی ہو سے نی ارشاد چنے کھلونا بھی جس دا تو اس بے مثل نو کھڑیں دی بھی ہو سے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور اس دا بھی ہو سی تو منے دی بھی ہو سے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا. اب وہ دوسرے شعر پڑھ لیں. وہ جو دوسری کون سی پڑھنے لگے تھے ہاں وہ پڑھنا ہے. پانی گر رہا ہے آگے ہو جائے. پانی گر رہا ہے آپ کے اوپر تھوڑا آگے ہو جائے. ذکر کریں پیچھے آپ ذکر کریں. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں آنکھوں میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ او جی چاہتا ہے تحفے میں بیچوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بیچوں میں انہیں آنکھیں
درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہو، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، طاہر میرا ساقی ہو، طاہر میرا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، طاہر میرا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، طاہر میرا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، طاہر میرا ساقی ہو، جس جا نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں، جس جا نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں، اس سے نہیں کچھ مطلب، اس سے نہیں کچھ مطلب، کعبہ ہو یا بت خانہ، اس سے نہیں کچھ مطلب، کعبہ ہو یا بت خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، سبحان اللہ، بے خود کیے دیتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، اب وہ جو آپ نے کتابوں کا تعارف کروانا ہے یہ وہ کارروائی کر لیں، ہیں؟ استقبالیہ تشکر کس کا؟ نہیں بیٹے، آپ میرے قصیدے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کس نے کرنا ہے؟ ہیں؟ ناظم اعلیٰ صاحب کر لیں، استقبالیہ کلمات کریں، شیخ محمود جان کے لیے کہیں اور کتابوں کا تعارف کروائیں۔ کوئی وہ جو حضور غوث پاک کا ہے بیٹے، وہ جو منقبت وہ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، تیاری ہے؟ نہیں، بعد میں اس کے بعد سنتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی جو منقبت سنتا ہوتا ہوں میں ہمیشہ، پکارو شاہ جیلا، تیاری ہے؟ ایسے بے مزہ نہ کر دینا، بس کر لیں تیاری، ابھی سنتا ہوں۔ اس کے تعارف کے بعد سنتے ہیں، اس کے بعد وہ پکارو شاہ جیلا، اور پھر یا نور العین حماد کے ساتھ میں۔ نور العین ٹھیک ہے، تو آپ کو شاہ جیلا سے کوئی عداوت ہے؟ داڑھی آپ نے سفید سے کالی کر لی، عداوت ہے یار شاہ جیلا سے؟ ہمارا دل نہیں خوش ہونے دینا چاہتے آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا شاگرد رسید حضور شیخ الاسلام مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور حضور شیخ الاسلام کی وہ کتب جو اس وقت
پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں اور ان کا انتظار ہوتا ہے. کئی نئی کتب کا اضافہ اور تمام کتب کے تعارف کے لیے تشریف لاتے ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیچھے آپ کو یعنی فرش گیلا ہے, بیٹھا نہیں جا سکتا, کیا مسئلہ ہے؟ کیا ممکن ہے آپ پیچھے تک سارے بیٹھ جائیں؟ ایک ہی بار کپڑے تو بھیگ گئے جو بھیگنے تھے, اللہ کی رحمت سے کپڑے تو بھیگ گئے, اب تو دلوں کو بھگونا ہے, دل بھیگیں گے, روحیں بھیگیں گی اللہ کے انوار سے. تو آپ بیٹھ جائیں تو سکون رہے گا آپ کو. شاباش, سارے بیٹھ جائیں, شاباش. اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ. دیکھو یہ 46 تک بتا رہے ہیں, جا رہا تھا ٹیمپریچر 46 تک, 46 پر. تو اللہ پاک نے رحمت کی بارش اس پاک رات میں لیلۃ القدر میں بھیج کے ہمیں سعادت بھی عطا کر دی مبارک رات کی, اور گرمی اور تپش کو بھی بھگا دیا. تو کپڑے ایک بار بھیگے ہیں, کیا ہے, تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی تو زندگی گزر گئی ہے بارشوں کے اندر بھی اور سورج کی تپش کے اندر بھی ہیں. اللہ نے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنایا ہے اور آقا علیہ السلام کی رحمت کا فیض ملا ہے ہمیشہ. ٹھیک. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ فیض ملا ہے, حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا, حضور خواجہ اجمیر کا, تمام اولیاء کا, حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند کا, حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد کا, حضرت امام ابو الحسن شاذلی کا, حضرت سید احمد الرفاعی کا, حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا. کل اولیاء کا فیض ملتا ہے آپ کو استقامت کے ساتھ, تبھی آپ پہاڑ ہیں, کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اور لوگ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں آپ سے ڈر کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. بیٹھ جائیں شاباش جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام حاضرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ 10 روزہ اعتکاف کے دوران حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کی تمام کتب پر 50% تک رعایت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب ان کتب کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں. ابھی ہمارے پبلیکیشن کے سٹال پر جو حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کی نئی کتب آئی ہیں, میں ان کے نام آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. علم حدیث کے لیے سفر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے, اس پر آپ کے سامنے ایک کتاب ہے التحدیث فی الرحلۃ لطلب الحدیث. یہ آپ حضرات اس کو پڑھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ اور محدثین نے کتنے کتنے طویل سفر فرمائے اور اس سفر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اسی طرح روایت اور فہم حدیث کے لیے آپ نے ایک اور احادیث کا مجموعہ تیار فرمایا ہے جس کا نام ہے القول الحسیس فی فضل الروایت و فقہ الحدیث. اس میں آپ نے روایت حدیث کے اعتبار سے, فہم حدیث کے اعتبار سے فضیلت پر مبنی ان تمام احادیث کو جمع کر کے 40 کی صورت میں 40 ابواب اور عنوانات کی صورت میں ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے. اسی طرح روایت حدیث کے باب میں ایک اور انوکھا کام کہ یہ اسناد کی فضیلت اور اہمیت کیا ہوتی ہے. اسناد کی اہمیت اور فضیلت پر آپ نے ایک 40 کو مرتب فرمایا. الارشاد فی مکانت الاسناد, اس میں آپ نے 40 ابواب کی صورت میں ان تمام احادیث کا احاطہ فرمایا ہے جو اس موضوع کی فضیلت کو بیان فرما رہی ہیں. اسی طرح ذکر الہی پر اس کے آداب اور فضیلت کے باب میں ایک 40 آپ نے مرتب فرمائی. کاشف الاحزان بما رویا فی فضیلت ذکر الرحمن. اس مجموعہ احادیث کے اندر, اس 40 کے اندر ذکر الہی کے آداب
اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، عقیدہ ختم نبوت پر ایک 40 جو صرف 40 احادیث پر مشتمل نہیں بلکہ 40 ابواب پر مشتمل ہے، یہ آپ نے مرتب فرمائی، جس میں عقیدہ ختم نبوت پر تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، اور ایمان بالرسالت کن صفات سے متصف ہونا چاہیے، اس پر آپ نے ایک 40 کو مرتب فرمایا ہے۔ اور یہ 40 بھی صرف 40 احادیث پر مشتمل نہیں بلکہ یہ احادیث مبارکہ کے 40 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور جہاں کہیں آپ نے ضرورت محسوس فرمائی تو احادیث کے ضمن میں ائمہ اور محدثین کے اقوال کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حقیقت ایمان، اس میں محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور حقیقت ایمان کے باب میں محبت کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس پر آپ نے ایک 40 کو مرتب فرمایا ہے۔ تنویر الایمان فی محبت النبی المرتفع شان، اس کو آپ نے مرتب فرمایا ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور محبت الہیہ کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح روایت حدیث کی فضیلت پر اور مقام اسناد پر آپ نے ایک ضخیم حدیث کا مجموعہ ترتیب دیا ہے، ترغیب العباد فی فضل روایت الحدیث و مکانت الاسناد۔ حاضرین محترم، اور ایک نادر اور نایاب مجموعہ احادیث جس میں آپ نے اشیاء خورد و نوش کی تخلیق پر اور ان میں اضافے کے معجزات پر، یعنی معجزات کے ذریعے سے ان میں اضافہ اور برکت کے پہلو پر آپ نے اس 40 کو مرتب فرمایا ہے جو 40 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ صرف 10 احادیث مبارکہ 40 کی صورت میں جو آج ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ 40 کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آنے والی کتب کا عدد آج 50 تک پہنچ چکا ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ اس موقع پر میں ہمارا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ، علامہ محمد فاروق رانا جی اور پوری ٹیم ہمارے ریسرچ سکولرز کی جی ان کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں، اور حاجی منظور حسین صاحب جی اور ان کی پوری ٹیم جو طباعت کی ذمہ دار ہے پرنٹنگ پریس کو، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تمام 10 کتابیں اور ایک یہ کاروان انقلاب کا تعارف کروائیں، یہ پورا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس پہنچی ہیں، چھپ کر بھی آئی ہیں رات جی ماشاءاللہ۔ مبارکباد۔ یہ ایک عظیم مجموعہ اور ذخیرہ ہے کاروان انقلاب کے نام سے، جو ہمارے ایک تحریکی اور انقلابی بھائی سبت جمال نے تحریر فرمایا ہے۔ پورا نام لینا اس کا بیٹے، پورا نام پڑھ۔ سبت جمال پٹیالوی، انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اور یہ 23 دسمبر 2012 سے لے کر 23 اکتوبر 2014 تک جو عظیم انقلابی جد و جہد کی گئی، اس کے ضمن میں انہوں نے ایک عظیم مجموعہ مرتب کیا ہے، جس میں اس دوران ان کو بتائیں کہ یہ مینار پاکستان کا جلسہ دسمبر 2012 کا، پھر 2013 کا پہلا دھرنا انتخابی اصلاحات کا انقلابی جد و جہد میں، اور 2014 کا انقلاب مارچ، ماڈل ٹاؤن کا محاصرہ، 17 جون کی شہادتیں اور 75 دن کا دھرنا، یہ تمام تینوں چیزوں کے اوپر مشتمل یہ تاریخ کی کتاب چھپ گئی ہے، تاریخ کی کتاب۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو اس کے مرتب کرنے والے سبت جمال پٹیالوی کو، اور پھر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور طباعت والی ٹیم حاجی منظور حسین سب کو۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ 40 کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں اس کا عدد آج 50 40 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ احادیث مبارکہ پر مشتمل ایک عظیم ذخیرہ ہے کہ جو ہمیں اس صدی کے اندر نہیں بلکہ آنے والی کئی صدیوں تک
یہ کفایت کرتا رہے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف حدیث نبوی پر مختلف دینی اہم موضوعات پر کم و بیش صرف حدیث نبوی پر 200 کتابیں چھپ چکی ہیں، صرف حدیث نبوی پر۔ باقی موضوعات اور کتابیں تو الگ ہیں، جو 500 مطبوعات چھپی ہیں کتابیں 500، ان میں سے 200 کے قریب صرف حدیث نبوی پر۔ اور یہ قابل ذکر چیز ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو بالکل بے حیثیت ہوں، خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی وزن اور حیثیت نہیں ہے میری۔ میں ادارے کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں۔ میری دانش میں دنیا کا کوئی ادارہ، جامع الازہر سمیت دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، کوئی ایک شخصیت یا بہت ساری شخصیتوں اور علماء کا پورا ایک اجتماع ان 2 3 4 صدیوں میں، کئی 100 سال میں حدیث پر اتنا ذخیرہ ہماری تاریخ میں کہیں سے نہیں آ سکا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے آپ کی تحریک پر کہ امت مسلمہ کو اتنا بڑا سرمایہ علم کا حدیث نبوی کی صورت میں دیگر دینی موضوعات کے علاوہ عطا ہوا ہے۔ اب آپ کا کام ان کو پڑھنا ہے، حلقات میں علم سے شغف پیدا کرنا، علم سے محبت پیدا کرنا، پڑھنے سے محبت پیدا کرنا۔ پڑھیں گے تو اس سے جہالت کا علاج ہوگا، تو آپ کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ علم کے باب میں اتنا ذخیرہ آپ کے پاس ہے کہ ہر مکتب فکر، ہر مسلک، ہر عالم چھوٹا بڑا جس کو جس موضوع پر پڑھنا اور جاننا ہے وہ آپ کی کتابیں پڑھتا ہے، آپ لوگوں کی منہاج القرآن کی جس کو پڑھنا ہے، خواہ خطاب جمعہ کرنا ہے، خواہ کوئی اور موضوعات پر پورا سال خطاب کرنا ہے، جہاں جو کچھ کرنا ہے مطالعہ کے لیے اب شرق سے غرب تک پوری دنیا ان کتابوں کی محتاج ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کا فیضان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کا یہ کرم اور اللہ پاک کا احسان ہے۔ تو اب اس کو ان کتابوں سے محبت کرنا، علم سے محبت کرنا، ان کا مطالعہ کرنا، حلقات میں ان کو پڑھنا۔ اربعینات میں نے اس لیے شروع کی ہیں، یہ جو پہلے بڑی بڑی کتابیں تو چھپ ہی رہی ہیں۔ معارج السنن 16 جلدوں کی کتاب ہے حدیث کی، معارج السنن، جس کی جلدیں بے شمار چھپ چکی ہیں، آ رہی ہیں، وہ چھپ رہی ہیں، مگر ان کا اس لیے طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی جیب میں ڈال کے جا سکتا، چھوٹے سے بیگ میں رکھ سکتا، سفر پہ جس موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، کسی عالم نے خطاب کرنا ہے، مدرس نے پڑھانا ہے، طالب علم نے پڑھنا ہے، کسی محقق نے تحقیق کرنی ہے کسی ایک موضوع پر، تو لمبا چوڑا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر ایک کتاب اٹھائے گا اور ایک ایک میں سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ہیں، 40 باب ہیں، اور ہر ایک باب میں 10 15 احادیث ہیں، تو 100 150 200 احادیث اور آثار ایک کتاب کے اندر تحقیق کے ساتھ جمع ہیں۔ حدیثی علم اور سنتی علم، حدیث کا نام لینے والے بھی صدیوں میں اتنا امت کو دے نہیں سکے ہیں جتنا منہاج القرآن کے ذریعے امت کو نصیب ہوا ہے۔ تو اگر آپ ہی محروم رہیں اس سے تو پھر باقی دنیا کیا فیض اٹھائے گی؟ تو آپ کا یہ سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، آپ کا فخر ہے، آپ کی اونرشپ ہے، آپ مالک ہیں اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اس کو پڑھیں، یاد کریں، حلقات میں پڑھائیں، درس دیں، اور ترجمہ ساتھ موجود ہے ہر ایک کا، ہیں اس لیے شغف پیدا کریں۔ چلو اسی طرح دیکھو بیٹے، آپ کے اسسٹنٹ کے طور پہ میں نے بات کر دی، اصل تو آپ خطیب ہیں نا اس وقت، تو میں آپ کے اسسٹنٹ کے طور پہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ معافی چاہتا ہوں حضور۔ جیسے علماء کے ساتھ بیگ اٹھانے والے بھی اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا، تو میں وہ آپ کے ساتھ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ ہو گیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں حضور، معافی کا خواستگار حضور۔ ماشاءاللہ۔ چلو بیٹے بیان کریں، مکمل کریں۔ اسی طرح حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کے ہزاروں موضوعات پر خطابات جو آپ نے عطا فرمائے،
وہ بھی اسٹال پر DVDs کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں بیٹے، یہ تانا دیا جاتا تھا اہل سنت کو اور اہل تصوف کو۔ ہم اہل سنت اور اہل تصوف ہیں، یاد رکھ لیں۔ کیا پہچان ہے؟ اب اس وقت دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، انتہا پسندی کا اسلام تانا دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں انتہا پسندی دہشت گردوں نے، انتہا پسندوں نے بدنام کر دیا۔ تو دنیا میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں صوفی اسلام۔ کیا؟ صوفی اسلام۔ تو اہل سنت اور اہل تصوف جو صحابہ، تابعین، اہل بیت اطہار، سلف صالحین اور اولیاء کاملین کے وارث ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا علم وہ ہے۔ تو اہل تصوف اور اہل سنت پر یہ تانا تھا، یاد رکھ لیں، کئی 100 سال سے تانا تھا۔ 9ویں 10ویں صدی تک تانا نہیں تھا، 10ویں 11ویں صدی تک نہیں تھا، چونکہ وہ تو ائمہ محدثین کا دور تھا۔ ائمہ، اور امام جلال الدین سیوطی تھے، امام عبد الوہاب شارانی تھے، امام قسطلانی تھے، امام عسقلانی تھے، قاضی ایاز تھے، امام عینی تھے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ امام شارانی تھے۔ تو یہ جو سارا دور صدیوں میں ائمہ محدثین کے ساتھ صدیاں بھری پڑی تھیں، وہ سب اہل تصوف تھے۔ کیا؟ سب اہل تصوف تھے۔ کوئی بڑا امام پوری امت کی تاریخ میں تصوف کا منکر نہیں ہوا۔ سب ائمہ محدثین فقہا متصوف تھے، صوفیاء تھے۔ تو اس وقت تانا نہیں تھا، چونکہ سارا علم امت کو ان علماء کے ذریعے مل رہا تھا جو محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ وہ جب زمانہ محدثین کا، ائمہ حدیث کا گزر گیا، پھر اور نئی تحریکیں آ گئیں، تو یہ جو پچھلے 300-400 سال گزرے، 300 سال پچھلے، جو ائمہ محدثین کا دور نہیں تھا، تو یہ جو درمیان کے 3-4-7 سال گزرے، اس میں دوسرا فقہ جب آیا، انہوں نے صوفیاء کو، اولیاء کو، ائمہ محدثین کو بدعت کا تانا دیا، اور وہ غلبہ ہوتا گیا۔ پھر ریاستیں بن گئیں، حکومتیں بن گئیں، پھر ڈالر آ گئے، پھر ریال آ گئے، پھر تیل آ گیا، تو علم پیچھے ہٹتا گیا، تیل آگے آ گیا، آئل۔ تو اس 2-3 صدیوں کے رفتہ رفتہ زمانے میں اہل سنت اور اہل تصوف کو پچھلے خاص طور پہ 200 سال سے تانا تھا پوری دنیا میں کہ ان کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے اور حدیث کو نہیں پڑھتے، ان کا حدیث میں کوئی کام نہیں، ان کو حدیث میں کوئی ملکہ نہیں، حدیث میں اتھارٹی نہیں، حدیث کی معرفت نہیں، علم حدیث اور علم سنت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ صرف کرامتیں بیان کرتے ہیں، صوفیاء اولیاء کی حکایتیں بیان کرتے ہیں، یہ صرف صوفیاء کے طریقے اور سلسلے چلاتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مریدوں کو پھنساتے ہیں، ورد وظیفے کرتے ہیں، تعویذ، یہ تانے شروع ہو گئے، تعویذ دیتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، اپنے حلقات کرتے ہیں، صرف یہ محفل سما کرتے ہیں۔ تو یہ تانے ہو گئے کہ یہ جو صوفیاء ہیں کو ماننے والے علماء، اہل سنت، اہل تصوف، ذکر اذکار والے ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، ان کے پاس علم الحدیث نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں۔ تو جہالت کا تانا دیا جاتا تھا۔ 2 صدیاں یا 3 صدیاں، 300 سال اس تانے کا غلبہ رہا۔ 2-3 صدیوں کے الزام کو اللہ پاک نے ایسا رد کروایا ہے منہاج القرآن کے ذریعے کہ اب حدیث کے دعوے دار مشرق سے لے کے مغرب تک، عرب و عجم میں کوئی ایک گھرانہ، ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی، جامعہ اور ایک عالم روئے زمین پر نہیں ہے جس نے حدیث کا علم اتنا دیا ہو جتنا منہاج القرآن نے دے دیا ہے، اہل تصوف نے دے دیا ہے، اہل سنت نے دیا ہے، صوفیاء کے پیروکاروں نے دے دیا۔ تانا چھٹ گیا۔ اب وہ طالبان حدیث بھی آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کے علم کے لیے آپ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو ترہ امتیاز دیا اللہ نے، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں تو ان کتابوں میں سے لیتا کچھ نہیں ہوں سوائے اللہ رسول کی رضا کے،
میں تو اس میں سے پیسہ نہیں لیتا، میری بات سمجھے نا، میرا تو نہ کاروبار ہے نہ اجرت ہے نہ اس میں رائلٹی ہے، میں تو ایک پائی بھی کبھی نہیں لیتا، میں نے تو اس کو حرام کیا ہوا ہے اپنے اوپر، حرام۔ یہ سارا علم جو آپ تک پہنچاتا ہوں اس میں سے کچھ نہیں لیتا، تو پھر کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کے لیے کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، اور کرتا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھوں میں علم پہنچے اور امت تک آپ اس علم کو پہنچائیں اور آپ کا سر بلند ہو۔ اور یہ جو اولیاء صوفیاء جن پر یہ تانا تھا، جن کے طریق پر کہ ان کے پاس علم نہیں ہے حدیث و سنت کا، وہ رد ہو گیا۔ اب آپ آگے پہنچائیں، آپ کا کوئی مقابلہ اس باب میں دنیا میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہر ایک شخص ان کتابوں کو پڑھے، آگے پھیلائے اور پہنچائے۔ ہر شخص اپنے گھر میں لائبریری بنائے، لائبریری بنائے، چھوٹی سی، بھلے ایک کتاب کی، 2 کتابوں کی، 5 کی۔ اس لیے چھوٹی کتابیں بھی مرتب کر دی، لکھ دی، بڑی کتابیں بھی لکھ دی، 15-16 جلدوں کی کتابیں بھی لکھ دی۔ جامع و سنہ 40 جلدوں میں مکمل کی ہے میں نے، حدیث پاک کی 40 جلدوں میں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو اپنے گھر میں لائبریری بنائیں، پڑھیں، لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیں اور علم کے طریق سے آگے پہنچیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درست العلم حتی صرت قطما ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں علم حاصل کرتا گیا، علم حاصل کرتا گیا، علم میں مجاہدہ کرتا گیا، اور علم میں آگے بڑھتا بڑھتا قطب ہو گیا، غوث بن گیا، اور اللہ نے وہ مراتب عطا کر دیے کہ ساری دنیا جن مراتب کی خیرات پاتی ہے۔ تو یہ طریق علم ہے، منہاج القرآن طریق علم پر استوار ہے، قائم ہے۔ لہٰذا اس کو اپنا زیور بنائے زندگی کا۔ جیسے آپ کی جان ہے اسی طرح علم، یہ 2 اس طرح جڑ کے رہنے چاہیے ہر ایک شخص کو۔ آج کی اس بابرکت رات میں یہ آپ سے معذرت ہے بیٹے، آپ کے ٹائم حضور میں نے کھا معافی لیا۔ چاہتا میں نے ہوں کہا آپ آپ سے۔ یوں سمجھیں کہ اسسٹنٹ ہے، میرا بیگ اٹھایا ہوا ہے، یوں ہی سمجھیں آپ کا معاون نائب ہوں۔ شاباش شاباش۔ یہ جو آپ نے فرمایا، مجھے تو جو کچھ کہنا تھا وہ بھول گیا ہے۔ آج کی اس بابرکت رات میں ہم اس بات کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مرد حق کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے کہ جن کا قلم چلتا ہے تو ہزاروں کتابیں تصنیف ہو جاتی ہیں، جو زبان مبارک کھولتے ہیں تو ہزاروں موضوعات پر بے بہا علم کا سمندر رواں دواں ہو جاتا ہے، جو تنظیمی دورجات کرتے ہیں تو پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے پر ایک عظیم الشان تنظیمی نیٹ ورک کو قائم فرما دیتے ہیں۔ جنہوں نے اسلامک سینٹرز کی طرف توجہ فرمائی تو روئے زمین پر سینکڑوں اسلامک سینٹرز قائم کر کے دکھا دیے۔ تعلیمی ادارہ جات ہیں، ان کا عدد اور شمار نہیں ملے گا۔ آنے والا مورخ جب قلم اٹھا کر اس بات کو سوچے گا کہ ایک ہستی ایسی بھی آئی تھی کہ جب ان کا قلم چلا تو علوم قرآن پر بھی درجنوں کتابیں لکھی تھیں، علوم حدیث پر سینکڑوں کتب کو لکھا تھا۔ ایمانیات کا موضوع ہو یا عبادات کا موضوع ہو، اعتقادیات کا موضوع ہو یا سیرت و فضائل نبی کی بات ہو، ختم نبوت کا مضمون ہو یا تقابل ادیان کا تذکرہ ہو، اخلاق و تصوف کی بات ہو یا اوراد و وظائف کی بات ہو، علم اقتصادیات کا تذکرہ ہو یا فکریات کی بات ہو، دستوریات کی بات ہو یا قانونیات کا تذکرہ ہو، اسلام اور سائنس کی بات ہو یا حقوق انسانی کی بات ہو، عصریات کا تذکرہ ہو یا شخصیات کا تذکرہ ہو، اس ہستی نے جب قلم اٹھایا تھا تو علم کا سمندر رواں دواں تھا۔ انہوں نے جب اپنی زبان مبارک کو جنبش عطا فرمائی تھی تو علم اور معرفت کا ایک سمندر رواں دواں تھا۔ آنے والا مورخ جب ان کی حیات ظاہری کو کیلکولیٹ کرے گا اور ان خدمات کا موازنہ کرے گا، عقل دنگ رہ جائے گی، وہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سوچنے والا شاید ان کتب کو دیکھ کر سوچے گا کہ اس شخص نے لکھنے کے سوا زندگی بھر کوئی اور کام نہیں کیا ہوگا۔ پھر جب اس کے سامنے آپ کے خطابات اور اس کی طویل فہرست
اور علوم و معارف کا سمندر آئے گا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اس ہستی نے ساری زندگی خطابات کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ تنظیمی نیٹ ورک اور آپ کے دورہ جات اور تبلیغ اسلام کی خاطر دنیا کے چپے چپے پر آپ کے سفر کو دیکھے گا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اس ہستی نے ساری زندگی سفر کے سوا کوئی اور کام نہیں کیا ہوگا۔ مگر انسانیت کی حیرت اور تعجب کا معراج تب ہوگا جب وہ یہ جانے گا کہ یہ سارے کام ایک ہی شخصیت کی عطا ہے، ایک ہی ذات کے اندر جمع تھے۔ ان سب کا سرچشمہ اللہ نے ایک ہی ذات کو بنایا تھا، ان سب کا منبع اللہ نے ایک ہی ذات کو بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت رات میں ہم اس پر جتنا بھی اظہار شکر کریں وہ کم ہے۔ جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کتنا اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، ہم پڑھنے والے کتنا ہیں، سننے والے کتنا ہیں۔ ہماری سہولت کی خاطر پبلیکیشن نے رعایت کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ دوران اعتکاف تمام ڈی وی ڈیز پر، سی ڈیز پر، کتب پر خصوصی رعایت اور کتب پر 50% تک رعایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں اپنی ذات کو، اپنے خانوادوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ہدایت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ بیٹے، میں اختتام آپ کی گفتگو کے بعد یہ جملہ کہنا ضروری سمجھی، سب کچھ نہیں ہے میرا، ہرگز کچھ نہیں، صرف اللہ کا کرم، صرف اللہ کا کرم، صرف اللہ کا کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہے۔ بس آگے آپ ناظم اعلیٰ صاحب کا ہے استقبال بھی یہ کلمہ ہیں، ہاں جلدی کرنا۔ اس عالمی روحانی اجتماع میں جہاں ہزاروں متقفین کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں ناظرین ہیں، معزز مہمانان گرامی قدر کی خدمت میں استقبالیہ اور تشکر کے کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اس مبارک رات کو ہمارے درمیان نہ صرف شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، جو کہ اس عظیم الشان اجتماع اور تحریک منہاج القرآن کے بانی ہیں، بلکہ آج ہماری خوشی دوبر ہو گئی ہے کہ شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ حضور قدوۃ الاولیاء حضرت پیر سید محمود محی الدین الگیلانی مدظ اللہ العالی بطور مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس بابرکت رات میں جیسا کہ قائد انقلاب نے کہا، یہ آسمانی بارش ایک نشانی ہے اللہ کی رحمت کی۔ میں تحریک منہاج القرآن کی جانب سے آپ سب معتکفین اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں معتکفات، آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں قبلہ حضور کے ساتھ اعتکاف کے لیے تشریف لائے، اور یہ 10 دن کی مدت
बावजूद इस शदीद गर्मी के, बावजूद कुछ फ़नी मुश्किलात के, आप लोगों ने सब्र व इस्तिकामत के साथ ये मुद्दत हमारे साथ गुजारी। इस पे मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर हमारी तरफ से कोई कमी कोताही रह गई हो तो आज और कल मैं सब हलकाजात का दौरा करूँगा। आज काफ़ी सारे हलकाजात में मैं गया, आप लोगों की शिकायत सुनी और आप लोगों की तजावीज़ भी सुनी। ये सिलसिला इंशाअल्लाह आखिरी दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि जो शिकायत आपकी होंगी और जो तजावीज़ होंगी वो हमारे लिए रहनुमाई का बायस होंगी, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बशर्त ज़िंदगी जब हम अगले साल एतिकाफ़ के लिए आएँ तो आप सबको इस दफ़ा से बेहतर माहौल मिले। ये हमारी कोशिश और काविश रहेगी। मैं यहाँ सब मेहमानान का, ख़ुसूसतन चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल डॉक्टर हसन मुहय्यद्दीन अल क़ादरी और सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हुसैन मुहय्यद्दीन अल क़ादरी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके ताउन की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से और उनके ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से हम ये इंतज़ामात आप लोगों के लिए कर पाए। और इंशाअल्लाह इसी तरह इनकी क़यादत में हर साल आप पहले से बेहतर इंतज़ामात देखेंगे। आखिर में मैं सारे मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज की रात, इस मुबारक रात में हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और अल्लाह पाक आप सब की दुआएं कबूल फरमाए, आप सब का यहाँ एतिकाफ़ में आना कबूल व मंजूर फरमाए। और ख़ुसूसन ये ज़िक्र मैं करूँगा कि जो खिताबात इस दफ़ा हुए हैं वो इतने आम फहम अल्फाज में हुए हैं। मैं रात को किबला को ये ज़िक्र कर रहा था, मैंने कहा कि खिताबात तो इल्मी थे लेकिन ज़बान अवामी थी। तो उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ये बातें आप लोगों के दिल में उतर जाएं और तहरीक मिनहाजुल कुरान का हर वर्कर हमारा सफ़ीर बन के हर शहर में उतरे और लोग कहने पे मजबूर हो जाएं कि ना तो पाकिस्तान में ऐसा कायद था और ना ही पाकिस्तान में उस कायद की ऐसी तहरीक थी और ना ही पाकिस्तान में किसी कायद के ऐसे इस्तिकामत वाले वर्कर्स थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब बेटे वक्त थोड़ा रह गया है, खिताब भी करना है और दुआ भी है, तो मेरा ख्याल है सिर्फ सलाम पढ़ लें या नूरुल ऐन, उसके साथ जिक्र हो जाएगा, ताकि आज की रात या नूरुल ऐन और कसीदा बुर्दा और हसन मिनहाज मिल के सारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही साहब, आज हम्माद भाई के साथ या नूरुल ऐन, और उसमें आप तस्मीन करना चाहें जब नूरुल ऐन के बाद अपने को जो हसान मिनाज हैं थोड़ा कर लें, अपना मिसाला मसूला लगा लें, अपना सारा कर लें। मैं एक ही चीज़ में मतलब है सारा काम कर लें, समझ आई। एक बात मैं कहूँ कि मैंने कल या परसों इफ्तार के टाइम पे मेरे पास सालन पड़ा था सामने, और वो मुझे लगा गोश्त का कोरमा है, तो मैंने बच्चों को कहा भाई इसमें से भी चखाओ। वो इतना लजीज था, इतना शानदार था, मैंने समझा किसी बहुत आला रेस्टोरेंट से आया है। मैंने कहा किस रेस्टोरेंट से आया है? उन्होंने बताया नहीं, ये लंगर है जो मोतकफीन को मिलता है। इसी तरह हैं, खाना बहुत मेयारी मिलता रहा है, मेरा दिल खुश हो गया। तो मैं जो मतबख है पकाना, जो किचन और उसकी इंतज़ामिया और खाना बनाने वाले, उनको और नाज़िम आला साहब को खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ इस क्वालिटी पर। अल्लाह पाक बरकत दे माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, जो कुक है, हेड कुक, हेड शेफ़ बता रहे हैं, वो पीसी में काम करता है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का कुक है जो आपको पका के दे रहा है खाना। सुभान अल्लाह। चलें बेटे।
يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله طائف فينا النيراني عين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله طائف فينا النيراني يا العيدين يا طه الزين يا نور العين طه الزين اشفع لي غدا عند الله طائف فينا النيراني أنت المحبوب أنت المطلوب أنت المحبوب أنت المطلوب أنت المقرب عند الله يا حبيب الرحمن يا نور العين يا طه زين يا نور العين يا طه اشفع لي غدا عند الله خائف من النيران يا روح الروح داوي مجروح يا روح الروح داوي المجروح من في جمالك يا مولاي من في جمالك يا مولاي لو ما صاحني سهراني يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله واقف بين النيراني شد الإسلام عند الأصنام شد الإسلام عند أصنام بلغت الخلق الشرع الله يا فصيحا ببيان مولاي صلي وسلم دائما ابدا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي يا أكرم الخلق من علوذ به عند حلول الحادث العمل مولاي صلي وسلم مولاي صلي وسلم دائما على نبيك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم
عمر رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رسول الله يا ربي صل على النبي المصطفى ما دام وجهك باقيا يا المصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى 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 بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا رسول الله يا حبيبي يا ربي صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبها يا ربي صل على النبي وآله ما اهتزت الأشجار من ريح الصبا ثم الحسين ثم الحسين ثم الحسين والحسين ثم الحسين والحسن ريحانتان فبفاطمة هي بدعة من مصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى دونوں ہاتھ بلند کرنے سارے مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رات پویتے بے دردانو رات پویتے
सुख दी नींद आवे ते दर्द मंदानो तांग सजन दे ओ सुत्याण जगावे दर्द मंदानो दर्द मंदानो तांग सजन दे ओ सुत्याण जगावे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਇਆ ਪੇ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਚੜਨ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਆਪ ਉਡਾਇਆ पुकारो शाहे जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत हो बदल जाएगी किस्मत हो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो शाहे जीला को पुकारो हो पुकारो शाहे जीला को पुकारो संभल जाएगी किस्मत हो बदल जाएगी किस्मत हो संभल जाएगी किस्मत हो सहारो पुकारो सुबहानी का दर है ये दर महबूब सुबहानी का दर है ये दर महबूब सुबहानी का दर है भिखारी बन के आओ भिखारी बन के आओ ताजदारो पुकारो शाहे जीला को पुकारो पुकारो जीला को पुकारो संवर जाएगी किस्मत हो संवर जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो गुमनाम मीरा का वजीफा करो गुमनाम मीरा का वजीफा गुमनाम मीरा का वजीफा करार आएगा दिल को करार आएगा दिल को बेकरारो पुकारो शाहे जीला को पुकारो बदल जाए ये दरिया कूचाए बगदाद के ये दरिया कूचाए बगदाद के ये दरिया कूचाए बगदाद के करो सजदे यहाँ पर हो करो सजदे यहाँ पर चांद
سبحان اللہ. نحمدہ. بیٹے اس کی آواز کو ٹھیک کریں، زیادہ کریں. ادھر بھائی خواتین کی اعتکاف گاہ میں سارا پروگرام جا رہا تھا کہ نہیں؟ یہ تو آپ اب رکھ رہے ہیں، شروع سے جا رہا تھا. بھئی یہ ویسے تو ہر وقت لوگ کرتے رہتے ہیں اس مشن کی خدمت، مگر مجھے ابھی چونکہ اطلاع آئی ہے تو وہ ہمارا بیٹا بہت پیارا ہے، ہالینڈ کا، ایک ہالینڈ کا بہت پیارا بیٹا ہماری یوتھ لیگ کا تھا، اور اب تو وہ یوتھ لیگ کی بجائے تحریک کو، تنظیم کو لیڈ کر رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. تو اس نے آغوش کے لیے اور واٹر پمپس کے لیے اپنی تنہا کاوش سے 31 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں وہاں لندن میں. پھر لندن کے چینل سے یہاں آتے ہیں. تو میں اس بیٹے کو ہالینڈ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمود محی الدین الگیلانی صاحب، جو ہماری آج کی اس مبارک مجلس کے صدر ہیں، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، خاص طور پر محترم درویش صاحب جو افغانستان سے پورا قافلہ صوفیاء کا لے کے آئے ہیں، کابل سے، غزنی سے، ہرات سے، مزار شریف سے، افغانستان کے بے شمار شہروں سے آئے ہوئے مشائخ صوفیاء اور جملہ قائدین تحریک، مہمانان گرامی، معتکفین و معتکفات، خواتین و حضرات، اور آج اس مبارک شب قدر میں شرکت کرنے والے تمام خوش نصیب ہمارے بھائی، بیٹے اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے سیدھی راہ مل گئی. تو آج جتنا وقت بچ گیا ہے، مجھے حضرت صاحبزادہ صاحب پیر سید محمود محی الدین فرما رہے تھے کہ 1 بج گیا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو پریشان تھے کہ اب وہ خطاب کا وقت نہیں بچا، کیا ہوگا. تو میں نے کہا جی جتنا وقت حضور کی نعت خوانی پہ یہ لے لیتے ہیں، میں اتنا وقت اپنے خطاب کا کم کرتا چلا جاتا ہوں. وہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی وہ بھی میرا خطاب ہی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ میرا خطاب ہوتا ہے. تو میں جب سناتا ہوں تو آپ لذت لیتے ہیں، تو مجھے بھی لذت چاہیے ہوتی ہے، تو میں سنتا ہوں تو لذت لیتا ہوں. اس لیے وہ جتنا بچ جائے وقت اتنا پھر ہم گزر اوقات کر لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں. خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب ہیں، خواجہ غلام قطب الدین صاحب کے بھی صاحبزادے ہیں، محترم مسکین فیض الرحمان صاحب ہیں. تو مشائخ اور ان کی اولادیں اور ان خانوادوں کے نمائندگان، سجادہ نشینان اور سلسلہ سیفیہ کے کئی علماء، صوفیاء، ان کے خلفاء اور بہت سارے مشائخ
موجود ہے۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں آج